بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاة وفصولہ 11 الاول فی اعدادها والواجب 7 صلوات اليومیہ الی آخرہ۔ لفظ صلاۃ اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، لفظ صلاۃ اس کا معنی دین بھی ہوتا ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ عبادت ایک ایسی عبادت معنی اسمی کہ جس میں رکوع و سجود ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو یہ رحمت کے معنی میں استعمال ہوگا، ملائکہ کی طرف ہوگی تو استغفار کے معنی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہی لفظ صلاۃ اگر لوگوں کی طرف مومنین عام کی طرف ہوگی تو معنی دعا کے ہوگا، اور اگر اسی کی نسبت ہوگی حیوانات جانوروں پرندوں کی طرف تو بمعنی تسبیح کے کہ ان کا ذکر بھی ہے۔ پر یہ تو تھے دوسرے معنی۔ بہرحال لفظ صلاۃ جہاں جو ہماری مراد ہے یہ کیا ہے؟ ایک خاص عبادت جو خاص افعال پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے رکوع ہو گیا، جیسے سجود ہو گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کتاب الصلاۃ فرماتے ہیں اس میں انشاءاللہ 11 فصلیں آئیں گی بڑی تفصیل سے۔ پہلی فصل ہے خود تعداد، عدد، کتنی نمازیں ہیں کہ جو واجب ہیں، کتنی ہیں کہ جو مستحب ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر بھی ہے گا۔ واجب نمازوں میں شروع فرما رہے ہیں، نمبر 1 یومیہ، نمبر 2 جمعہ، نمبر 3 عیدین، نمبر 4 آیات، نمبر 5 طواف، نمبر 6 اموات، نمبر 7 الملتزم بنذر و شبہ۔ 7 قسم کی نمازیں کسی بھی انسان پر واجب ہیں۔ اچھا، پھر ان کی تفصیل آئے گی۔ نماز الیومیہ اور الجمعہ، جب یہی لفظ صلاۃ یومیہ سے پہلے ہوگا اس وقت ہوگا یہ موصوف، یومیہ ہوگی صفت، الصلاۃ الیومیۃ۔ لیکن یہی لفظ صلاۃ جب جمعہ عیدان سے پہلے ہوگا پھر یہ ہوگا مضاف، صلاۃ الجمعۃ، صلاۃ العیدین، صلاۃ الآیات۔ سمجھ آگی میری جان؟ کسی بھی انسان پر یہ 7 قسم کی نمازیں واجب ہیں۔ ٹھیک ہے جان؟ اچھا، بات آئے گی پھر ہر ایک کی تفصیل سے۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں 2 نمازیں ہیں جو انسان پر واجب ہوتی ہیں، ان کا اس پر ذکر نہیں ہے۔ کون سی؟ ایک ہے نماز احتیاط اور جو بعض شکوک کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک ہے نماز قضا جو بندہ دوسرے دن بعد میں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، وہ بھی تو واجب ہے نا۔ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ الملتزم بنظر و شبہ میں فقط عہد و یمین نہ ہو،
یہ دو نمازیں بھی انسان اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے. کیسے؟ شک کیا، احتیاط لازم ہو گئی، وقت پر نہیں پڑی، قضا لازم ہو گئی. تو یہ ملتزم بنظر میں آ سکتا ہے. اور ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں، الملتزم بنظر ہی میں آ جائے گا، او وشبہ ہی میں آ جائے گا نماز احتیاط کہ اس نے شک کیا جس کی بنیاد پر اضافی اس کو کچھ پڑھنا پڑ گیا، اور جو باقی رہی نماز قضا واجب ہے، لیکن وہ تو یومیہ کا حصہ ہے نا. اگر وقت کے اندر پڑھتا تو ادا کہلاتی، خارج وقت پڑھا ہے تو قضا کہلائی، وہ ہٹ کر تو نہیں ہے. لہذا یہی نمازیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نمازیں 7 نہیں 9 ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ کہتے ہیں کسوفین، سورج گرہن کی نماز علیحدہ واجب، چاند گرہن کو ایک مستقل علیحدہ واجب، اور نماز آیات باقیوں کے لیے. جب 2 اضافی ہو جائیں گی 7 اور 2 کتنی بن جائیں گی؟ 9. ٹھیک ہے. صلاۃ یومیہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہ 5 نمازیں جو ہم 24 گھنٹے میں پڑھتے ہیں. پھر سوال اٹھے گا جناب 2 نمازیں ہم یوم میں تو نہیں پڑھتے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں لیل میں. کون سی؟ مغرب اور عشاء. پھر آپ نے یومیہ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ نمازیں یوم میں ہیں یا لیل میں ہیں؟ جب زیادہ یوم میں ہیں تو پھر ظاہر ہے اسی کو جس کو غلبہ ہوگا پھر اسی کو ہوگا. اور یہ نہ بھی ہو، ایک ہے لفظ یوم، ایک ہے لفظ لیل. ایک یوم کا حصہ مصداق ہے، ایک مصداق بنتا ہے لیل کا. ٹھیک ہے جی. یوم اور لیل یہ مل کے 24 گھنٹے. لفظ یوم مذکر ہے، لفظ لیل مؤنث سمائی ہے. مذکر کو مؤنث پر غلبہ ہوتا ہے. اور جیسے آپ کہتے ہیں قمرین، مراد ہوتا ہے شمس و قمر. چونکہ شمس مؤنث ہے، قمر مذکر ہے، شمسین نہیں کہتے، قمرین کہتے ہیں. یہاں بھی ایک ہے یوم، ایک ہے لیلہ. چونکہ یوم مذکر ہے لہذا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ یومیہ. مراد وہی ہیں 5 کی 5. لہذا رات والی نمازوں کو بھی اگر ہم نے لفظ یومیہ سے تعبیر کیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جائز. اچھا، یہ باتیں ہو گئی ابتدائی. اس کے بعد میری جان آگے جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں مستحب نمازیں. وہ انشاءاللہ ترجمے پڑھ لیں گے، وہی جو ہمیں یاد ہیں کہ صبح کی نوافل کتنی ہیں، دن کی ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، عشاء کی کتنی ہیں. وہ سارا آسان سی بات ہے. کتاب الصلاۃ و فصولہ 11، اور اس کی کتاب کتنی بنتے ہیں؟ ٹوٹل فصلیں ہوں گی انشاءاللہ 11. الاول یعنی الفصل الاول، پہلی فصل آ گئی فی اعدادہا، تعداد عدد کے ٹوٹل نمازیں کتنی ہیں. والواجب 7، فرماتے ہیں کسی بھی انسان پر مکلف پر واجب نمازیں تو ہیں 7 قسم کی. سمع و صلوات کتنی ہوگا؟ 7. اچھا کون کون سی؟ الیومیہ، ایک تو ہوگی صلاۃ یومیہ. وہ کون سی؟ یعنی الخمس الواقعۃ فی اليوم واللیلہ. یہ 5 نمازیں جو 3 ہم دن میں پڑھتے ہیں اور 2 پڑھتے ہیں رات میں. جناب اگر 2 رات کی ہیں تو پھر آپ نے ان کو یومیہ کیوں کہا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایومیہ واللیلیہ مثلا. جواب نسبت الی الیوم، رات والی کو بھی ہم نے یومیہ کی نسبت اسی لیے دی ہے تغلیباً، اس لیے کہ دن میں پڑھی جاتی ہیں 3، رات والی بنتی ہیں 2. تو ظاہر غلبہ چونکہ دن والی کو ہے تو ہم نے پھر یومیہ ہی اس کو کہا ہے. یا یہ وجہ ہے
او بناءً علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیل، یا اس بنیاد پر کہ بھائی جب لفظ یوم بولا جاتا ہے تو یوم کہتے ہیں ایک دن، یعنی 24 گھنٹے جو دن اور رات دونوں پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا آقا جان؟ وہ دوسری بات ہی میں نے گزارش صاحب کو پہلے سمجھائی. تو لہذا اس لیے فرماتے ہیں لفظ یوم کا اطلاق اگر لیل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج، یہ اطلاق بھی صحیح ہے. اور یہ تو پہلی ہوگی یومیہ، نمبر 2 والجمعہ، نمبر 3 العیدان، نمبر 4 الآیات، نمبر 5 الطواف، نمبر 6 الاموات، نمبر 7 والملتزم بالنظر وشبہ، کہ جو انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے نظر یا شبہ نظر. فرماتے ہیں هذه الاسماء اما غالبۃ عرفا، یہ جو نام ہیں یا یہ ہے کہ عام طور پر بھائی کہاں جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی لوگ نماز کا لفظ اس میں کم استعمال کر رہے ہیں. کہاں گئے تھے؟ عید پڑھنے گئے تھے. فرماتے ہیں هذه الاسماء، یہ جو ان کے نام ہیں، اما غالبۃ عرفا، کہ عرفاً لوگ ان کو اسی طرح ہی کہتے ہیں، اس بنیاد پر ہیں، او یا بتقدیر حذف المضاف، یا ہم کہتے ہیں کہ ان کی ابتدا میں مضاف محذوف ہے. اصل ہے صلاۃ الجمعۃ، جمعۃ، صلاۃ العیدین، صلاۃ الآیات. او بتقدیر حذف المضاف، یا ہم کیا کہتے ہیں کہ ان سب کے ابتدا میں مضاف محذوف ہے، فیما عدا الاولی، سوائے یومیہ کے. کیوں؟ والموصوفیہ، اس سے پہلے موصوف ہے، باقیوں سے پہلے، یعنی یومیہ سے پہلے ہے الصلاۃ الیومیۃ، وہاں موصوف محذوف ہے، باقی سب میں مضاف، صلاۃ الجمعۃ، صلاۃ العیدین. خوب فرماتے ہیں الدعاء سبعۃ، اسد یعنی زیادہ، مضبوط، محکم، بہتر. ان واجب نمازوں کو 7 شمار کرنا، اسد زیادہ محکم ہے، زیادہ بہتر ہے. مما صنع من قبلہ، اس سے جو شہید اول سے پہلے بزرگوں نے لسٹ بنائی تھی. کیوں؟ حیث ادوہا تسعۃ، وہ واجب کو سبعۃ کی بجائے کہتے ہیں کہ واجب ہوتی ہیں 9، تسعۃ. 9 کیسے بنے گی؟ بجعل الآیات ثلاثا، انہوں نے تو ایک نماز کی ہے نا، والآیات، وہ کہتے صلاۃ الآیات وخسوف الشمس وخسوف القمر، تو 2 چاند گرہن سورج گرہن کو علیحدہ ذکر کرتے تھے. تو ظاہر یقیناً اس میں کیا بن جانی تھی؟ ختم ہوگی بات. اب آگے اور بات. سوال مقدر میری جان یہ تھا کہ شہید اول رحمت اللہ علیہ بات کر رہے تھے واجب نمازوں کی، واجب نمازوں کی. درمیان میں انہوں نے لسٹ میں جنازے کو بھی ذکر کر دیا، نہ اس میں کوئی رکوع ہے، نہ اس میں کوئی سجود ہے، نہ اس میں کوئی طہارت ہے. تو اس کو ان صلوات نمازوں کی، اردو میں نماز پڑھیں گے نا، عربی میں آگے لفظ صلاۃ، انہوں نے اس کو کیسے لفظ صلاۃ میں شامل کر لیا؟ وہ تو محض ایک دعا ہوتی ہے، 5 دفعہ اللہ اکبر اور دعا پڑھو خدا حافظ، بس. نہ کوئی طہارت ہے، نہ کوئی قرات ہے، نہ کوئی رکوع ہے، نہ کوئی. بہت غور آ. وفی ادخال صلاۃ الاموات اختیار اطلاقها علیہا بطریق الحقیقت الشرعیہ. شہید اول کا صلاۃ الاموات کو دیگر صلوات میں داخل کرنا یہ بتاتا ہے کہ اختیار و اطلاق علیہ، کہ اس پر بھی لفظ صلاۃ کا اختیار حقیقت
شرع یہ ہے کہ شارع نے اس کو بھی صلاۃ کہا ہے حقیقتاً، مجاز نہیں بلکہ اس کو بھی صلاۃ کہنا حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِاخْتِيَارِهِ فِي الذِّكْرَى، اسی چیز کا اسی شہید اول نے اپنی کتاب ذکرہ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ واقعاً اس نماز جنازہ کو حقیقت میں صلاۃ کہتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں، باقاعدہ یہ شرعن یہ صحیح ہے، اس کو صلاۃ کہنا صحیح ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نفی ہو، اس میں اشتباہ نہ کرنا، یہ شہید ثانی کا اپنا بات ہے۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفِيُ الصَّلَاةِ أَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا، وہ جو روایتیں بھری پڑے ہیں کہ جس میں فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں، جس میں طہور نہیں وہ نماز نہیں، نماز وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں سلام ہوتا ہے، وہ ساری ادلہ تو اس کو حقیقتاً صلاۃ کہنے کی ساتھ منافات رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی وہی ہے جس میں فاتحہ ہو، صلاۃ ہوتی وہی ہے جس میں طہارت ہو، صلاۃ ہوتی وہی ہے جس کے آخر میں انسان سلام پڑھے، اس میں تو تینوں چیزیں نہیں ہیں، پھر یہ کیسے حقیقتاً صلاۃ ہو گئی؟ ٹھیک ہے، یہ نفی، یہ شہید ثانی کی بات یہاں سے کریں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَنَفِيُ الصَّلَاةِ، اور ادھر ہمارے پاس روایات نصوص موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نفی الصلاۃ اما لا فاتحۃ فیہا، کہ جس میں صورت فاتحہ نہیں وہ صلاۃ نہیں، ولا طہورا، جہاں طہارت نہیں وہ صلاۃ نہیں، والحکم بتحلیلها بالتسلیم، اور ادھر جو روایات ہیں کہ ہر وہ جس میں انسان سلام پڑھ کر محل ہوتا ہے، یعنی اس سے خارج ہونے کے لیے سلام ضروری ہو، یہاں تو سلام بھی نہیں، یہ چیزیں ینافی الحقیقت، اس کے صلاۃ حقیقی ہونے کے ساتھ، کہ ایک دفعہ تو شارع یہ کہے کہ جہاں فاتحہ نہیں وہ صلاۃ نہیں، جہاں فاتحہ بھی نہ ہو اور شارع پھر کہہ دے کہ نہیں یہ حقیقتاً صلاۃ بھی ہے، یہ تو منافات ہوگی نا، یا اس قانون کو بدلو یا اس کو حقیقتاً صلاۃ نہ کہو۔ وَبَاقِيَةٌ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ، اب فرماتے ہیں صلاۃ واجبہ کی دو قسمیں اور رہ گئیں، صلاۃ الاحتیاط والقضاء، جو میں نے پہلے سوال بنا کے فرض کیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ، ممکن ہے کہ یہ دونوں الملتزم بالنظر واشبہ، اس کے دائرے میں آ جائیں، کیونکہ یہ اپنے اوپر بندہ خود کرتا ہے نا، وقت میں جب نہیں پڑھتا تو بے وقت بعد میں خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، جب شک کرتا ہے اضافی 2 رکعت اس کو یا پڑھنی پڑ جاتی ہے، اس میں آئے گا دخولہما فیمکن، ممکن ہے کہ یہ دونوں یا ملتزم میں داخل ہوں، هو الذی استحسنہ المصنف فی الیومیہ، کہ کدھر گیا؟ اور شہید اول رحمت اللہ علیہ نے بھی، شہید اول مصنف نے بھی یومیہ میں اسی کو احسن قرار دیا ہے۔ کیا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں لأن الاول، چونکہ جو نماز احتیاط ہوتی ہے مکمل لما یحتمل فواتہ منہا، اور جس کے فوت ہونے کا احتمال ہوتا ہے اسی کی یہ تکمیل کرتی ہے۔ 3 اور 4 کے بعد اس لیے 1 رکعت کھڑے یا 2 بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیوں کہ ممکن ہے کہ 1 رہتی ہو تاکہ یہ اس کی تکمیل کر دے۔ والثانی، اور جو نماز قضا ہے فعلھا فی غیر وقت، یہ وہی جومیہ ہوتی ہے صرف وقت سے خارج وقت پڑھی جاتی ہے، لہذا شہید اول نے آسن یہ قرار دیا ہے کہ واقعا یہ ملتزم میں نہ۔ والدخول الاول، اور یمکن کا دوسرا کا کیا؟ ممکن ہے کہ دخول الاول فی الملتزم، کہ نماز احتیاط کو تو ہم لے جائیں ملتزم میں، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو شک ہوا ہے بے پرواہی کی بنیاد پر، لہذا اس پر اضافی نماز لازم ہو گئی۔ والثانی، جو قضا ہے
وہ خود یومیہ کے دائرے میں شامل ہو، کیوں؟ چونکہ ہوتی تو وہی ہے، صرف وقت سے باہر ہوتی ہے۔ شہید ثانی کہتے ہیں وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ، یہ جو دوسری امکان کی صورت ہے میرے لیے یہی مضبوط دلیل ہے۔ وجہ ختم ہوگی بات، یہ تو ہوگی 5 نمازیں۔ اب وَالْمَنْدُوبُ مِنَ الصَّلَاةِ، مستحب نمازیں۔ فرماتے ہیں مستحب نمازوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لا حصر لہ، ان کی کوئی معین تعداد نہیں کہ کل کتنی نمازیں مستحب ہیں۔ کیوں؟ فرمان پیغمبر یہ ہے فَإِنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، نماز ایک سب سے بہترین چیز جو وضع کی بنے گی وہ کیا ہے؟ نماز۔ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ، جس کا جی چاہے تھوڑی پڑھے، جس کا جی چاہے زیادہ پڑھے، نماز پڑھنے سے کوئی حد مقرر نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ، ان مستحب نمازوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ مستحبات میں افضل ترین ہے الرواتب الیومیہ، وہ نمازیں جو ہم واجب یومیہ نمازوں کے ساتھ ترتیب سے اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ صبح کے ساتھ فلاں، ظہر کے ساتھ فلاں، مغرب کے ساتھ الی آخری، یہ کہتے ہیں رواتب یومیہ۔ التی ہی ضعفها، کہ جو واجب نمازوں کا ڈبل ہیں، واجب ہیں 17 رکعت اور یہ مستحب یومیہ بنتی ہیں 34 رکعت۔ اچھا کیسے؟ فَلِلظُّہْرِ 8 رکعت، ظہر کی ہو گئی 8 قبل صلاۃ ظہر، وَلِلْعَصْرِ، عصر کی ہو گئی 8، یہ بھی ہو گئی قبل صلاۃ ظہر، وَلِلْمَغْرِبِ 4، مغرب کی 4، بعدہا یہ اس کے بعد، وَلِلْعِشَاءِ رکعتان، عشاء کی ہو گئی 2 رکعت لیکن جالے سن بیٹھ کر۔ اے الجلوس ثابت فیہما بالآصل لا رخصہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو بیٹھ کر پڑھنا اختیاری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، بلکہ بالآصل اس کا حکم ہی یہی ہے کہ تم ان کو بیٹھ کر پڑھو۔ کیوں؟ لأن الغرض منہما، چونکہ یہ 2 بیٹھ کر پڑھنے سے غرض کیا ہے؟ واحدہ، تاکہ ایک بنے، وجہ لِيَكْمُلَ بِهَا ضِعْفُ الْفَرِيضَةِ، تاکہ اس کے ذریعے فریضہ کے ہر ایک رکعت کے بدلے میں 2 مستحب پوری ہو جائیں۔ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْجُلُوسِ فِيهِمَا، اور فریضہ کا ڈبل ہونا 34 بنتی تب ہیں کہ اگر ہم ان 2 کو پڑھیں لیکن بیٹھ کر۔ کیوں؟ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ، چونکہ اگر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی جائیں تو ان کا ثواب قیام کی 1 رکعت کے برابر شمار ہوتا ہے۔ ختم۔ اس کے آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ قَائِمًا، لیکن اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہے 2 رکعت تو اس میں بھی کوئی حرج ہے۔ يَجُوزُ قَائِمًا، شہید ثانی کہتے ہیں بل ہوا افضل علی الاقوا، بلکہ میرے نزدیک اقوا یہ ہے کہ افضل ہی یہ ہے کہ ان 2 کو بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ کیوں؟ لِلتَّصْرِیحِ بِهِ فِی بَعْضِ روایات، اخبار، اس لیے کہ بعض روایات میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر پڑھو۔ وَعَدَمُ دَلَالَةِ مَا دَلَّ عَلَىٰ فِعْلِهِمَا جَالِسًا عَلَىٰ أَفْضَلِيَّتِهِ، اگر ہمارے پاس روایات موجود بھی ہیں جو روایات کہتی ہیں کہ ان 2 رکعت نماز کو بیٹھ کر پڑھو، تو بیٹھ کر پڑھنے پر جو روایات دلالت کرتی ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، افضلیت پر دلالت نہیں کرتی، بل غایتہ الدلالۃ علی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی دلالت کس پر ہے؟ علی الجواز، کہ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک اور دوسرا فرماتے ہیں مضافن الی ما دل علی افضلیت القیام فی النافلۃ مطلقا، ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جو روایات واضح کہتے ہیں کہ نوافل نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے مطلقا، یعنی اس میں قید نہیں ہے کہ آیا وہ یہ رواتب یومیہ ہیں یا کوئی اور ہے، ایسی کوئی قید
کیوں؟ حدیث بھی لکھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان الصلاۃ قائما افضل من الصلاۃ قائدا. اب یہ عام ہے، وہ ان کو بھی شامل ہے، دیگر کو بھی شامل ہے. وَمَحَلُّهُمَا، یہ 2 رکعتیں جو عشاء والی ہیں کس وقت پڑھنی ہیں؟ ان کا محل ہے بعدہا، اے بعد یعنی عشاء کے بعد. فرماتے ہیں والافضل جعلهما بعد التعقیب، عشاء کے فوراً بعد نہ پڑھیں، بلکہ وہ جو تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور دعا و مناجات پڑھتے ہیں وہ پہلے ساری پڑھ لیں. وَبَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُ فِعْلَهَا بَعْدَهَا، یا کوئی اور نماز جو آپ عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں. جب اٹھنے کا ارادہ ہو سارے تاکیبات مکمل کر کے اس وقت ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھیں اور پھر گھر چلے جائیں اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا جو بھی کرنا ہے اس وقت پڑھنا زیادہ ثواب ہے. ختم ہوگی بات. اب فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں وہ کچھ نمازیں مستحب ہوتی ہیں کہ پہلے عشرے میں اتنی رکعتیں روز پڑھو، دوسرے عشرے میں اتنی. ان 2 رکعتوں کو نافلہ رمضان پر مقدم کریں یا ان کے بعد پڑھیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ چلو باقی نمازوں کو دن کو پڑھنا ہے سب سے آخر میں. نافلہ رمضان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں واختلف کلام المصنف فی تقدیمہما علی نافلۃ شہر رمضان الواقعہ بعد وہ مستحب نمازیں جو ماہ مبارک رمضان میں نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، آیا ان 2 رکعات کو ان کے بھی بعد پڑھیں یا ان سے پہلے پڑھیں؟ شہید اول کا اپنا اس میں بات ایک نہیں ہے، ان کا اپنا فتویٰ اس میں مختلف ہے. اچھا بعد العشاء وتاخیرہما عنہا، ان سے بات پڑھیں. ففی النفلیۃ کتاب الاول، اپنے رسالہ نفلیہ میں شہید اول نے کیا کہا ہے کہ یہ پہلے پڑھیں اور نافلہ رمضان بعد میں پڑھیں. وفی الذکرہ، لیکن ذکرہ میں کیا کہا ہے؟ تاخیرہما عنہا، کہ نہیں نافلہ رمضان کو پہلے پڑھیں اور ان کو بعد میں پڑھیں. ظاہر ہنا الاول، یہاں بھی یہی لگتا ہے. کیوں؟ یہ جو کہا ہے نا کہ ان 2 کو پڑھیں عشاء کے بعد، اس کا مطلب عشاء کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ لیں، بعد میں نافلہ رمضان پڑھتے رہنا. کیوں؟ نظراً الی البعدیت، چونکہ جب بات یہ ہے عشاء کے بعد یعنی کسی اور نماز کے بعد نہیں، عشاء کے. شہید ثانی فرماتے ہیں کلاہما حسن، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ چاہے ان نافلہ رمضان سے پہلے پڑھیں یا اس سے بعد پڑھیں گے، مراد ثواب ہے، ثواب ہر حال میں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ختم کریں اس کو. صلی اللہ علیہ وسلم.